السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ وقال تعالی فی مقام آخر، وإن منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، اس سے قبل کے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے عقائد کے حوالے سے یہ بات بتلائی گئی تھی کہ کل قیامت کے دن جو ہے نا، جو لوگ نیک ہوں گے ان کا نامہ اعمال سامنے کی جانب سے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی وہ نامہ اعمال اڑ کر ان کے ہاتھوں میں آ جائے گا، اور جو لوگ برے ہوں گے تو ان کا نامہ اعمال پیچھے سے پیچھے کی جانب سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اب جو نامہ اعمال جو پڑھ کر وہ انکار کر دیں گے تو پھر انبیاء کو، امت محمدیہ کو اور ان کے اعضاء کو جو ہے نا گواہ بنایا جائے گا۔ یہ تفصیلات پیچھے آ چکی ہیں۔ اور پھر جو ہے نا نامہ اعمال پڑھنے کے بعد ان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ جن کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب لوگ ہوں گے، جن کے نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، وہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہوں گے۔ جب نامہ اعمال تولا جائے گا تو اس کے بعد کا جو مرحلہ ہوگا وہ پل صراط پر سے چلنے کا ہوگا۔ پل صراط جو ہے جہنم کی جو ہے پیٹھ پر ایک جو ہے نا پل بنایا جائے گا۔ جہنم کی پیٹھ پر ایک پل بنایا جو ہے نا جائے گا، یعنی مثال کے طور پر یہ جہنم کا یہ گڑھا ہے تو اس کے اوپر بیچ میں پل پر ایک پل بنایا جو ہے نا جائے گا اس کی پیٹھ پر، اور وہ پل جو ہے نا بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ جو ہے نا تیز ہوگا، اور اس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا، خواہ وہ نیک ہو یا بد ہو، مسلمان ہو کہ کافر ہو کہ منافق ہو، ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہوگا۔ خطبے کے بعد جو میں نے قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ تم میں سے ہر ایک اس پل پر سے گزرے گا، یہ تمہارے رب کا قطعی فیصلہ ہے۔ لیکن ہوگا کیا کہ لوگ اپنے اعمال کے حساب سے جو ہے اس پر سے تیزی یا آہستہ سے کیا کریں گے، گزریں گے۔ جن کے نامہ اعمال اچھے ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، اس پل پر سے جو ہے نا بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ جن کے نامہ اعمال کم ہوں گے وہ گھوڑے کی رفتار میں گزر جائیں گے۔ جن کے پاس نامہ اعمال نہ ہوں گے یا کمی ہوگی، یا کفار و مشرکین جو ہوں گے، وہ کٹ کٹ کر گہرے جہنم میں گریں گے، لیکن اسے موت بھی انہیں نہیں آئے گی۔ تو لہذا یہ پل صراط پر راستہ ہوگا۔ تو نامہ اعمال جو دنیا میں صراط مستقیم پر رہے گا، سیدھے راستے پر رہے گا، عقیدہ صحیحہ اور اعمال صالحہ پر رہے گا، وہ وہاں پر آسانی سے کیا کرے گا، گزرے گا۔ جو یہاں پر اس معاملے میں صراط مستقیم سے بھٹک جائے گا، خواہ وہ عمل کے حساب سے ہو یا عقیدے کے حساب سے، پھر وہاں اس کے لیے جو ہے نا مشکلیں پیش آئے گی، اور وہاں اس کے لیے اس پل پر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ اور پل صراط کا جو راستہ ہوگا، وہ پل صراط کا راستہ تاریک ہوگا، اندھیرا ہوگا، تاریک اور اندھیرا ہوگا۔ لیکن جو لوگ اہل ایمان ہوں گے، ایمان والے جو لوگ ہوں گے، اس تاریک راستے میں ان کے ایمان کی روشنی ان کی رہنمائی کرے گی، وہاں اجالے کا کام دے گی ایمان کی روشنی۔
جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نورہم یسعی بین ایدیہم و ایمانہم، ایمان والوں کا نور جو ہے ان کے سامنے اور ان کی سیدھی جانب کیا ہوگا، ان کے ساتھ چلتا دوڑتا رہے گا۔ تو وہ پل صراط کے تاریک راستے میں ایمان والوں کا کہ ایمان کا جو نور ہے اس تاریکی کو میں روشنی کا کیا کرے گا، سبب بنے گا۔ جن کے پاس ایمان نہیں ہے تو پھر وہ تاریکی میں ہی چلیں گے اور کٹ کٹ کر کیا کریں گے، وہ جہنم میں کیا کریں گے، گریں گے۔ جب مسلمان یا جو بھی لوگ ہیں پل صراط کا راستہ طے کر کے آگے بڑھ جائیں گے تو پل صراط کا جب اختتام ہوگا، وہ راستہ جب ختم ہوگا تو پھر وہیں پر کیا ہوگی، جنت ہوگی، وہیں پر کیا ہوگی، جنت ہوگی۔ تو یہ پل صراط پر ایمان لانا اور اس پر سے گزرنے پر ایمان لانا بھی کیا ہے، معلوم ہے، ضروری ہے۔ اور دوسرا حوض کوثر، حوض کوثر کل قیامت کے دن جو ہے نا دو معاملات ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ ہر نبی کو ایک حوض عطا کیا جائے گا، جو اس حوض سے کیا کریں گے، اپنی امت کو پانی پلائیں گے۔ اور ہر نبی کی امت کی کچھ علامتیں ہوں گی پہچان کی، سمجھے؟ تو پہچان کی کچھ علامتیں ہوں گی ہر نبی کی امت کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوض عطا کیا جائے گا وہ حوض سب سے بڑا اور سب سے جو ہے نا اعلیٰ اور عالی شان ہوگا، اور اس کا نام کوثر ہوگا، اس کا نام کوثر ہوگا۔ چنانچہ قرآن کریم میں جو آیت میں نے پڑھی ہے انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ تو یہ حوض عطا کیا جائے گا، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اور سب سے بڑا کیا ہے، حوض ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی پہچان یہ ہوگی کہ وضو کرنے کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، جو ہے نا وضو کرنے کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ کل قیامت کے دن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا بھی اس انداز میں جائے گا کہ اے چمکدار اعضاء والی امت۔ تو لہذا وہ امت جو ہے نا یہ علامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوگی۔ اور حوض کوثر کے پانی کے تعلق سے آتا ہے کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور اس پر جو لاتعداد جو پیالے ہوں گے وہ ستاروں کی مانند روشن اور چمکدار ہوں گے۔ جو ایک مرتبہ جو ہے نا وہ حوض کوثر کے پانی کو پی لے گا جو مومن، وہ کبھی جو ہے نا پیاسا نہیں ہوگا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے اپنے دست مبارک سے جب لوگ خبروں سے پیاسے اٹھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے نیک لوگوں کو کیا کریں گے، اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی کیا کریں گے، پلائیں گے۔ جو ایک مرتبہ اس کو پیے گا پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ تو یہ حوض کوثر کا جو پانی ہوگا، اصل وہ پانی در حقیقت جنت کی نہروں کا پانی وہ ہوگا، جنت کی نہروں کا پانی وہ حوض کوثر میں ہوگا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے لوگ کیا کریں گے، اس کو پئیں گے۔ تو یہ چند باتیں جو ہے پل صراط اور حوض کوثر کے حوالے سے بیان کی گئی۔ تو حوض کوثر بھی برحق ہے، اس پر ایمان لانا، اس کے موجود ہونے پر اور اس کے حق ہونے پر ایمان لانا، اور پل صراط بھی برحق ہے، وہ ہوگا، وہ پل بنایا جائے گا، قائم کیا جائے گا جنت جہنم پر، یہ بھی جو ہے نا برحق ہے، اس پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ تو عقائد کے حوالے سے یہ چند باتیں بیان کی گئی۔ سیرت میں آپ کے سامنے جنگ احد کے حوالے سے کچھ تمہیدی باتیں کیا کی گئی تھیں، آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی تھی کہ کفار مکہ نے بدر کے حملے سے، بدر کے موقع پر جو تجارتی قافلے کو بچا لیا تھا، اس کا منافع جو ہے نا جنگ کی تیاری میں لگایا، جو 50,000 دینار سونے کا سکہ تھا، اور ایک بڑا لشکر جرار لے کر جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اور کفار کے لشکر میں جو ہے 3,000 فوجی تھے، جن میں 700 فوجی جو ہے ایسے تھے جو جنگی لباس پہنے ہوئے تھے، جو جنگی لباس جو ہے پہنے ہوئے تھے، اور 200 گھوڑے ان کے پاس تھے، اور 3,000 اونٹ ان کے پاس تھے، اور تقریباً 15 عورتیں جو ہے نا ناچنے گانے والی، جو فوجیوں کو جوش دلانے والی عورتیں تھیں۔ اس کی تفصیلات پیچھے بیان کی جا چکی ہیں۔ جب ان کے حملے کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو سرکار نے صحابہ سے مشورہ کیا، تو بعض صحابہ نے، بلکہ اکثر صحابہ پھر خود سرکار کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر ان کا مقابلہ کیا جائے، لیکن بعض نوجوان اور بزرگ صحابہ کا جو ہے نا مشورہ اور اصرار یہ تھا کہ مدینے سے باہر جا کر لڑا جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو اپناتے ہوئے مدینے سے باہر لڑنے کا جو ہے فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ
11 شوال 3 ہجری 11 شوال جمعہ کا دن 624 عیسوی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورے کے بعد جمعہ میں خطبہ دیا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے اور اس کی راہ میں شہید ہونے کے فضائل اور اس کے مناقب بیان فرمائے، لوگوں کو جہاد کی ترغیب دی۔ اس کے بعد جو ہے نا عصر کی نماز، اس کے بعد صحابہ کی ایک جماعت تیار ہوئی، تقریباً 1000 کی تعداد جو ہے نا جمع ہو گئی، مسلمانوں کی تعداد 1000 جو ہے نا کی تعداد میں جمع ہو گئے، جو ہے نا اللہ کی راہ میں شہادت کے جذبے سے سرشار تھے۔ تو وہ ان 1000 میں جو ہے نا کفار کے 3000 تھے، مسلمانوں کے 1000، اور کفار کے پاس 700 جنگی لباس، جو لوہے کا لباس ہوتا تھا، جنگی لباس والے فوجی 700 تھے، مسلمانوں کے پاس 100 تھے، اور کفار کے پاس 200 گھوڑے تھے، مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے، ایک سرکار کے پاس اور ایک ابو بردہ نامی ایک صحابی تھے، ان کے پاس جو ہے نا یہ تھا 2 گھوڑے، صرف 2 گھوڑے تھے، اور پھر یہاں اونٹنیاں وغیرہ کچھ بھی ایسی وہی خاص تعداد نہیں تھی۔ تو جو ہے نا اس کے بعد عصر کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 11 شوال جمعہ کے دن 3 ہجری 624 عیسوی کو جو ہے نا عصر کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے لیے روانہ ہو گئے۔ مدینے سے کچھ دور، مدینے اور احد کے درمیان ایک 2 بڑے بڑے ٹیلے تھے، ٹیلے وہ تو گڈھے جس کو ہم کہتے ہیں، مٹی کے ٹیلے گڈھے، وہاں بڑے بڑے ٹیلے تھے، ان کو اس مقام کو شیخین کہا جاتا تھا، عربی میں شیخ کہتے ہیں بوڑھے کو۔ وہاں 2 نابینا بوڑھا اور بوڑھی یہودی رہا کرتے تھے، 2 بوڑھا اور بوڑھی نابینا تھے، یہودی تھے، ان کو وہ رہا کرتے تھے، تو عربی میں شیخ بوڑھے کو بھی کہتے ہیں، تو وہ 2 بوڑھے تھے تو شیخین، 2 بوڑھے معنی 2 شیخین، 2 بوڑھوں کو شیخین کہا جاتا ہے۔ تو ان 2 بوڑھوں کے حساب سے کیا ہے معلوم، اس نام کا، وہ ٹیلوں کا، 2 ٹیلوں کا نام پڑ گیا تھا اس جگہ کا کہ جو ہے نا شیخین بول کے، وہ جو ہے نا شیخین۔ تو یہ جس طرح کسی مشہور آدمی کے نام پر کیا ہو جاتا ہے، محلے کا یا جگہ کا نام کیا ہے معلوم پڑ جو ہے نا جاتا ہے۔ تو بہرحال جیسے ہمارے محبوب نگر کا نام ہے محبوب علی بادشاہ کے نام پہ جیسا ویسا، تو اسی طرح وہاں پر 2 ٹیلے تھے، شیخین کا جو مقام تھا، وہاں پر جانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچے، اس زمانے میں بچوں میں جو ہے نا شہادت کا جذبہ تھا، جہاد کا جذبہ بہت زیادہ تھا، تو لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنگ کو نکلتے، کچھ باہر نکلنے کے بعد جو ہے نا بچوں کو دیکھتے، فوج کا جائزہ لے کر بچوں کو جو 15 سال سے کم ہے انہیں واپس بھیج دیا کرتے تھے، تو مقام شیخین کے پاس جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کا جائزہ لیا، تو اس میں کچھ بچے بھی موجود تھے۔ ذرا غور کیجئے بچوں کا جذبہ شہادت اور جذبہ جہاد کیسا تھا۔ آج کل کے بچوں کا شوق گیمنگ ہے، ویڈیو گیم جو ہے نا، فون پہ گیم، پب جی، وہ فلاں، لیکن اس زمانے کا اللہ کی راہ میں مر مٹنے اور اسلام کی نصرت اور اسلام کی مدد کا جذبہ ان کے اندر کیسے تھا۔ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کم سن صحابی تھے، ابھی 15 سال کی عمر کو نہیں پہنچے تھے، تقریباً 13-14 سال کی ان کی عمر تھی، انہیں معلوم تھا کہ سرکار مجھے بچپنے کی وجہ سے کیا کر دیں گے، یہاں سے واپس بھجا دیں گے، تو انہوں نے اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے پیروں کی انگلیوں پر کھڑے ہو کر اکڑ کر ٹھہر گئے تھے، تاکہ مجھے بڑا دکھوں، میں بڑے لوگوں کے برابر نظر آؤں، سرکار مجھے جنگ میں آنے کی اجازت دے۔ تو سرکار کو تو معلوم تھا، وہ تو عالم جو ہے نا، اللہ نے انہیں ہر چیز کا علم عطا فرمایا تھا، ہر غیب و دانائے جو ہے ہر غیب و ظاہر کو جانتے تھے، لیکن پھر بھی سرکار نے ان کے جذبے جہاد کو جانتے ہوئے، اور اتنی بڑے سے ماہر تیر انداز بھی تھے، تو اس مصلحت کے پیش نظر سرکار نے جو ہے نا ان کو آنے کی اجازت دی، اس کے بعد ہوا کیا، جب ان کو اجازت مل گئی تو اور ایک دوسرے چھوٹے صحابی تھے جن کا نام سمورہ بن جندب تھا۔ سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جذبہ شہادت تھا، جو جنگ میں شریک ہونے کا جذبہ تھا، انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ سرکار نے رافع کو چھوٹا ہونے کے باوجود جنگ میں آنے کی اجازت دی، میں تو لڑائی میں رافع اس پہ زیادہ طاقتور ہوں، اس کو میں پٹک سکتا ہوں، مجھے اجازت سرکار نے کیوں نہیں دی؟ تو ان کے والد جا کر کیا کیے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کیے کہ میرے بیٹا ایسا کہہ رہا ہے کہ سرکار رافع کو جو ہے نا بچہ ہونے کے باوجود بھی جہاد میں جانے کی اجازت دی، لیکن میرے اتنا مضبوط ہونے کے باوجود بھی میں ان کو پٹک سکتا ہوں، ہرا سکتا ہوں کشتی میں، مجھے اجازت نہیں دی، تو پھر دونوں کے درمیان کشتی کرائی گئی۔ تو سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالب آ گئے، تو سرکار نے بھی ان کو جو ہے نا ان کے جذبے جہاد کو دیکھتے ہوئے لے لیا۔ تو اس مقام پر سرکار جو ہے نا مغرب ہو گئی، اور مغرب عصر کے بعد نکلے تھے، اس مقام پر پہنچے، فوج کا جائزہ لیا، مغرب ہو گئی، وہیں پر جو ہے نا مغرب کی نماز ادا کی گئی، عشاء کی نماز ادا کی گئی، رات میں وہیں پر سرکار نے قیام فرمایا۔ اس دوران وہاں سے ایک منافق عبداللہ بن ابی نامی منافق جو کیا ہے معلوم ہے
300 لوگوں کے ساتھ اپنے فوج میں شامل ہوا تھا۔ اس کا مشورہ یہ تھا کہ مدینے میں رہ کر کیا کریں معلوم ہے، جنگ کریں، جیسا کہ میں نے پیچھے بتلایا ہے۔ تو وہ کیا کیا، یہ تو جنگ نہیں ہے، یہ تو خودکشی ہے، اپنی جان کو قربان کرنا ہے، ہم لوگ یہ نہیں آئیں گے اس میں کہہ کر وہ اپنے ساتھ 300 لوگوں کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اب بچے کتنی مسلمانوں کی تعداد 700، نکلے 1000 تھے، 300 چلے گئے۔ اس میں اور 2 قبیلے اور سر قبیلے خزرج کے جو کچھ لوگ جو ہے 2 قبیلے تھے، وہ لوگ بھی جانے کا ارادہ کیے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو مضبوطی عطا فرمائی، وہ پھر وہیں پر رکے رہے۔ تو 700 کا یہ قافلہ مقام شیخین میں عشاء کی نماز کے بعد رات میں وہیں پر قیام کیے۔ رات کے آخری حصے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کو لے کر احد کی طرف، میدان احد کی طرف جو ہے نا، احد پہاڑ کی طرف کیا کرے، چل پڑے۔ وہاں پر جانے کے بعد فجر کا وقت وہاں پر ہو گیا تو سرکار نے اذان کہنے کا حکم دیا، اذان کہی گئی، فجر کی نماز ہو گئی۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں درست فرمائی۔ صفوں کی انداز ایسا تھا کہ مدینہ کی طرف جو ہے نا صف کا رخ تھا۔ اگر آپ احد جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا وہاں پر کہ مدینہ کی طرف جو ہے نا صفوں کا رخ تھا، اور احد کا جو پہاڑ ہے وہ پیچھے کی جانب تھا، پیٹھ کی طرف تھا، پیٹھ کی طرف احد پہاڑ تھا۔ تو لہذا اس انداز میں سرکار نے صفیں ترتیب دی۔ فجر کی نماز کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ابھی اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکانے کے لیے سب بستہ تھے، وہی جو ہے نا قافلہ، وہی جو ہے نا نفوس قدسیہ اب اللہ کی بارگاہ میں راہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے سب بستہ ہے۔ وہ نمازیوں کی صف تھی، یہ جہادیوں کی صف ہے۔ تو اس کے بعد سرکار نے پیچھے جو احد پہاڑ تھا ادھر سے جو ہے نا مشرکوں کے حملے کا اندیشہ تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے نا 50 تیر اندازوں کے ساتھ اس جہاں سے حملے کا اندیشہ تھا وہاں پر کھڑا کر دیا، اور تاکید فرمائی کہ کسی بھی صورت میں یہاں سے نہیں ہٹنا، یہاں سے نہیں ہٹنا۔ اگر ہمیں شہید بھی کر دیا جائے، پرندے ہمارا گوشت بھی نوچ رہے ہوں، تب بھی تم لوگ نیچے مت آنا۔ اتنی تاکیدی احکام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ وہ طریقہ جنگ کا یہ تھا کہ پہلے ادھر سے ایک، ادھر سے ایک، ادھر سے ایک آدمی آتا تھا، تو ایسے ہی جو ہے نا انفرادی جنگ ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے نا اجتماعی جنگ شروع ہو گئی۔ اجتماعی جنگ شروع ہو گئی۔ اجتماعی جنگ شروع جب ہوئی تو صحابہ اکرام نے وہ جانثاری کا ثبوت دیا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو ہے نا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجاعت اور بہا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے جھنڈا دیا تھا، علم ہوتا تھا جھنڈا، تو جھنڈا دیا تھا تو ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا سیدھا ہاتھ، تو انہوں نے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، بائیں ہاتھ کٹ گیا تو سینے پر رکھ کر ایسا پکڑ لیا جھنڈے کو، پھر وہ شہید ہو گئے۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو یہ جب جو ہے نا یہ بہادر جو اسلام کے جانثار تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جو ہے نا ابو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلواریں بجلیوں کی طرح دشمنوں پر کڑک رہی تھی اور چل رہی تھی، تو لہذا میدان کارزار گرم ہوا، تو دشمنوں کے تھوڑی ہی دیر میں جو ہے نا ان جو مجاہدین کے یہ جو ہے نا مجاہدین جو تھے ان کے آگے وہ ٹک نہ سکے اور جو ہے نا دوڑ کر بھاگنے لگے۔ اس جنگ میں جو ہے نا ایک دو اہم ترین واقعات میں آپ کے سامنے بتلاتا چلوں۔ سب سے اہم ترین واقعہ ایک حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور ایک امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جبیر بن مطعم نامی ایک کافر تھا، اس کے جو ہے نا رشتہ دار کو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں قتل کر دیا تھا، تو اس نے وحشی نامی اس کا ایک غلام تھا، وحشی نامی ایک غلام تھا، اس غلام سے جو ہے نا کہا کہ اگر تو حمزہ کو مار دے گا، شہید کر دے گا تو آزاد ہے۔ تو وہ وحشی نامی غلام جو ہے وہ چھپ کر نیزہ لے کر بیٹھا ہوا تھا، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا طاق میں تھا۔ جب وہ اس کے رینج میں آ گئے تو اس نے جو ہے نا حملہ کیا نیزے سے، تو وہ جو نیزہ جا کر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناف میں لگا کر پیچھے نکل گیا، تو آپ کیا ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اس کے بعد وہ وحشی نے یہ کہہ کر کے جو ہے نا میں اب جو ہے نا میرا کام آزادی کے لیے مجھے یہ کام کرنا تھا، لہذا میں کر لیا، اب جنگ سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ الگ ہو گیا۔ اس کے بعد میں وہ ایمان لائے، فتح مکہ کے بعد وہ وحشی کا ہے ایمان لائے، تو سرکار نے ان سے فرمایا کہ دیکھو تم کبھی میرے سامنے مت آنا، کیونکہ تم سامنے آتے ہیں تو میرے چچا کا غم مجھے تازہ ہو جاتا ہے۔ تو وحشی ہمیشہ یہ خیال رکھتے تھے کہ سرکار کے پاس جب بھی آتے تو پیچھے بیٹھتے تھے، سرکار کے سامنے نہیں آتے تھے، لیکن انہوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ یہ جو ہے نا نیزے سے میں نے جو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا شہید کیا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے نا اس کا کفارہ ادا کروں گا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے آخری ایام میں ایک آیت مسیلمۃ الکذاب نامی جو ہے
بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو جب سرکار کا وصال ہو گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا کام جو کیا اس کی طرف فوج کشی کی، تو اسی نیزے سے جس سے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحشی نے قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، اسی نیزے سے اسی ناف میں نیزہ مار کر مسیلمۃ الکذاب کو قتل کر دیا جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا۔ اس طرح انہوں نے اپنی اس جو ہے نا خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہتر ذات کی شہادت کا بدلہ لوگوں میں بدترین ذات کی قتل کے ذریعے سے کیا کیا جو ہے نا لیا۔ تو الغرض عزیزان محترم، اس طرح حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، جن کو فرشتوں نے کیا کیا تھا، غسل دیا تھا، تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، ان پر جو ہے نا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملہ کرنے کے لیے گئے تو پیچھے سے دوسرے کافر نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کیا ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جب جنگ ختم ہوئی تو آپ کی نعش کو تلاش کیا گیا تو جو ہے نا وہ دیکھی گئی تو بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، جسم پورا تر تھا، تو سرکار نے فرمایا ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، تو لہذا اسی وقت سے ان کا نام غسیل الملائکہ پڑ گیا، یعنی وہ ذات جن کو فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ تو غسل کی وجہ جاننے کے لیے ان کی اہلیہ سے پوچھا گیا کیا بات ہے فرشتوں نے ان کو غسل دی، یہ سعادت انہیں کیسے نصیب ہوئی؟ تو اہلیہ نے کہا کہ وہ رات ہم بستری کیے تھے، ناپاکی کی حالت میں تھے، جو ہی سرکار نے جنگ کے لیے بلایا تو فوراً اتباع میں دوڑ پڑے اور غسل کرنا بھی جو ہے نا غسل بھی وہ نہ کر سکے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں یہ سعادت نصیب فرمائی کہ فرشتوں نے ان کو کیا کیا، غسل دیا۔ تو یہ غسیل الملائکہ تھے۔ تو بہرحال مسلمانوں نے جو ہے نا اچھی بڑی بہادری کے ساتھ جنگ کا مظاہرہ کیا۔ امیر حمزہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اور صحابہ کی تلواریں بجلی بن کر جو ہے نا ان کافروں پر جو ہے نا چمکی، اور اس طرح وہ تھوڑی ہی دیر میں ہوش باختہ ہو کر کیا ہے میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ جب مسلمانوں کے ہاتھ میں میدان آ گیا تو وہ 50 تیر انداز جو احد پر کھڑے ہوئے تھے، ان میں وہ لوگ جو ہے نا جب اترنا چاہے تو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے کمانڈر تھے، انہوں نے کہا کہ ہرگز سرکار کا حکم ہے ہرگز نہ اترے، لیکن جو ہے نا اب چونکہ جنگ ہو چکی ہے، مسلمان فتح ہو چکے ہیں، سرکار کی نافرمانی مقصود نہیں تھی ان سے، لیکن اب حالات قابو میں آ چکے ہیں، اپنے اندازے سے وہ لوگ کیا ہے جو ہے اتر گئے نیچے، 40 لوگ اتر گئے، 10 لوگ باقی رہے عبداللہ بن جبیر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ موقع پیچھے سے موقع خالی دیکھ کر خالد بن ولید جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ جو ہے نا انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ مسلمان ادھر مال غنیمت کو جمع کرنے میں اور فتح کی خوشی میں تھے، انہیں ہوش تک نہیں تھا کہ پیچھے سے کیا کرنے والا ہے، دشمن حملہ کرنے والا ہے۔ تو اس طرح اچانک حملے سے مسلمانوں کے ہوش باختہ ہو گئے مسلمانوں کے ہوش باختہ، کیونکہ جس چیز کا تصور نہیں تھا اچانک وہ واقع ہو جائے تو انسان ظاہر سی بات ہے ایک جو ہے نا اس کے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو کیا کیا جائے۔ تو مسلمانوں کے پیر جو ہے نا اکھڑ گئے، اور ایک صحابی جو سرکار کے ہم شکل تھے وہ شہید ہو گئے۔ تو یہ خبر پھیل گئی مسلمانوں میں کہ سرکار شہید ہو گئے۔ اب مسلمانوں کی ہمتیں پست ہو گئی کہ اب سرکار ہی شہید ہو گئے تو ہم لڑ کر کیا کریں۔ تو ایک صحابی رسول نے جذبہ ایمانی کے ساتھ کہا کہ سرکار شہید ہو گئے ہیں تو کیا ہوا، اللہ رب العزت تو باقی ہے، دین اسلام تو باقی ہے، سرکار جس مقصد کے لیے لڑ رہے تھے ہم اس مقصد کے لیے لڑتے ہوئے اپنی جانیں دے دیں گے۔ اور دوسری بات، سرکار جب شہید ہو گئے تو ہم زندہ رہ کر کیا کریں، آپ کے بعد ہماری زندگی کس کام کی، ہم بھی جو ہے نا لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں گے۔ تو صحابہ میں پھر ایک جذبہ پیدا ہو گیا اور صحابہ پھر کیا کر لے گئے، لڑنے لگے۔ ادھر کفار جو ہے نا ایک حملے کی شکل میں، ایک فوج کی شکل میں سرکار پر حملہ آور ہوئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار کو، صحابہ کو پکار کر کہا کہ اے صحابہ، کون ہے جو جنت میں میرا دوست بننا چاہتا ہے؟ تو صحابہ سرکار کے ارد گرد ایسے جمع ہو گئے جیسے شمع کے اطراف پروانے جمع ہوتے ہیں۔ کفار کا ہر تلوار کا حملہ، تیر کا حملہ جو آتا تھا صحابہ اپنے سینے اور پیٹھ پر لیتے تھے، آگے بڑھتے جاتے تھے، شہید ہوتے چلے جاتے تھے، آگے بڑھتے جاتے تھے، شہید ہوتے چلے جاتے تھے۔ ان کفار میں ایک بدبخت جس کا نام عبداللہ بن قمیعہ تھا، قمیعہ بھی پڑھا گیا، خمیہ بھی لکھا گیا ہے، تو اس نے جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ میں نے سابق میں بتلایا ہے کہ دوہرا جنگی لباس، لوہے کا لباس پہنے ہوئے تھے، اس نے سرکار پر حملہ کیا تو آپ کا رخسار مبارک کیا ہو گیا، زخمی ہو گیا، اور وہ جو لباس کی کڑیاں تھیں لوہے کی وہ دھس گئی، چہرے مبارک میں دھس گئی، تو دھس گئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حملہ کر کے وہ اپنی بہادری کی داد دینے لگا۔ تو سرکار نے فرمایا اقمعک اللہ، اللہ تجھے ذلیل و رسوا کر دے، اللہ تجھے ذلیل و رسوا کر دے۔ تو نتیجہ اس بددعا کا یہ ہوا کہ بعد میں اللہ رب العزت نے اس عبداللہ بن قمیعہ پر جو ہے نا ایک جنگلی بکرے کو مسلط کر دیا، اور وہ بکرا اسے سینگوں سے مار مار کر ختم کر کے اسے ٹکڑے کر دیا۔
تو بہرحال سرکار جب جو ہے نا یہ غشی خون بہنے لگا اور اس کے بعد پھر عبداللہ بن شہاب زہری نامی ایک بدبخت جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے بعد میں ایمان لائے، تو انہوں نے جو ہے نا ایک پتھر مارا، سرکار کے چہرے مبارک زخمی ہو گیا اور خون جو ہے نا کثرت سے بہنے لگا۔ تو غشی طاری ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مسلمانوں کے لیے ایک گڑھا کافروں نے کھودا تھا، سرکار اس میں تشریف لا لیے۔ اس کے بعد ایک تو لباس بوجھل تھا اور خون جانے کی وجہ سے کمزوری تھی، سرکار کو اٹھنا نہیں آ رہا تھا، تو لہذا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اٹھایا اور جب اٹھا رہے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چلتے پھرتے شہید کو دیکھنا ہے تو وہ طلحہ کو دیکھے۔ تو پھر یہ دو حضرات نے سرکار کو اٹھایا اور مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خون بہ رہا تھا چہرے مبارک سے اس کو چوس رہے تھے، وہ خون کو سرکار کے چہرے مبارک سے جو خون بہ رہا تھا اس کو چوس رہے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تمسک النار، تمہیں ہرگز جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اس کے بعد سرکار وہ پہاڑ پر چڑھنا چاہے، بہت پہاڑ پر چڑھنا چاہے تو لیکن کمزوری کی وجہ سے چڑھ نہیں سک رہے تھے، پھر وہ لباس کا بوجھ الگ تھا، تو لہٰذا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر رکھ کر پیر آپ نے کیا کیا، اوپر جو ہے نا چڑھے، اوپر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد جب جنگ پوری ختم ہو گئی تو جو ہے نا کنفرم کرنے کے لیے جو ہے نا یہ ابو سفیان نے پکار کر کہا کیا محمد موجود ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ ہیں یا باحیات ہیں یا شہید ہو گئے ہیں۔ 3 مرتبہ پکارا تو سرکار نے صحابہ سے کہا کہ کچھ بھی آپ جو ہے نا جواب مت دو۔ پھر اس کے بعد اس نے 3 مرتبہ کیا ابو بکر موجود ہیں، کیا عمر موجود ہیں، اس طرح 3 مرتبہ اس نے کہا۔ اس نے اطمینان کر لیا، کر کے کہا کہ ہم نے ان لوگوں کو ختم کر دیا، یہ کہہ کر واپس جانے لگے ابو سفیان۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی نے گوارا نہیں کیا، کہا کہ ہم زندہ ہیں اور تجھے جو ہے نا تیرا سکون غارت کرنے کے لیے ہم ابھی کیا ہے معلوم ہے موجود ہیں۔ تو بہرحال سرکار جب تشریف لے گئے پہاڑ پر، وہاں اس وقت تک جنگ ختم ہو چکی تھی، اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے، 70 جو ہے نا مسلمان شہید ہوئے، اور جو ہے نا ان مسلمانوں کی لاشوں کے ساتھ جو ہے نا کفار نے کیا کیا، مسلح کیا۔ مسلح کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کی ناک کاٹی، کسی کی کان کاٹی، کسی کی شرمگاہ کاٹی انہوں نے، اور عورتوں نے بھی کیا ہے معلوم مردوں کا ساتھ دیا یہ اعضاء کو کاٹنے میں، اور ہار بنا کر مسلمانوں کے اعضاء کا گلے میں ڈالنے لگے، ہار بنا کر مسلمانوں کے اعضاء گلا میں ڈالنے لگے۔ اور ہند جو ہے نا یہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی جس کو ہندا بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے جو ہے نا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں ان کے ایک عزیز کو قتل کیا تھا، پیٹ چاک کی اور کلیجہ چبانا چاہا لیکن چبا نہ سکی، تو لہذا اس کے بعد میں وہ ایمان لائیں، ہند بھی ایمان لے آئی۔ تو بہرحال امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ہے نا بہن جو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی ان کو دیکھنے نہیں دیا کہیں پریشان نہ ہو جائے۔ اس کے بعد جو ہے نا بعض لوگ اپنے شہداء کو لے جا کر مدینے میں دوسرے مقام پر اپنے مقام پر دفن کرنا چاہ رہے تھے، سرکار نے اجازت نہیں دی بلکہ کہا کہ سب کو یہی میدان احد کے دامن میں دفن کر دیا جائے۔ تو لہذا آج بھی آپ احد کی جائیں گے، کبھی مدینے کو جانے کی سعادت نصیب ہو تو احد کے میدان میں اطراف سے جالی ہے، اس میں اندر شہداء احد کی جو ہے نا مزارات اپنی شان کے ساتھ موجود ہے۔ سرکار نے انہیں انہی خونی لباس میں بغیر غسل کے نماز جنازہ پڑھا کر دفن کر دیا۔ وہاں آپ کو مزارات کے نشانات نہیں نظر آتے، صرف ایک امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا نشان، مزار کا نشان چھوڑے سے پتھریں کے نشان آپ کو نظر آئیں گے۔ وہاں جو گڑھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہاں آ گئے تھے، اس گڑھے میں آ گئے تھے، الفاظ دوسرے استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں، تو وہ گڑھے میں جو آ گئے تھے وہ گڑھا بھی ایک زمانے تک موجود تھا لیکن وہ جو ہے نا بعد میں بند کر دیا گیا۔ تو الغرض عزیزان محترم، یہ جنگ احد کا معاملہ تھا کہ مسلمانوں کی ایک معمولی لغزش کی وجہ سے جو پہاڑ سے وہ ہٹ گئے، وہ جو ہے نا ان کے لیے بہت بڑا جانی نقصان کا کیا ہے سبب بنی، اور بہت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شہید ہو گئے۔ یہ تھا 3 ہجری کا واقعہ جو جنگ احد واقع ہوئی۔ احد کے جو ہے نا میدان کے دامن میں 3 ہجری تھی، اور یہ ہفتے کا جو ہے نا دن تھا، اور 624 عیسوی تھی، 12 جو ہے نا شوال تھی۔ یہ جنگ احد کا معاملہ پیش آیا۔ اب رہا یہ سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی گئی، اب رہا مسائل آداب میں آپ حضرات کے سامنے آداب میں کھانے کے آداب بیان کیے جا رہے تھے، وہ سلسلہ ایک تقریباً ختم ہو چکا۔ کھانے کے آداب کا جو ضروری آداب تھے وہ کیا ہے آپ کے سامنے بیان کیے جا چکے، اور اب رہا جو ہے وہ آداب میں سے، چونکہ اب یہ اتوار کو شب برات ہے، اور شب برات کو جو ہے نا تقریباً تمام مسلمان
قبروں کی، اپنے مرحومین کی قبروں کی زیارت کرتے ہیں تو اس مناسبت سے بہتر و مناسب یہ سمجھا گیا کہ زیارت قبور کو کیا آداب بیان کیے جائیں۔ جب آپ قبروں کی زیارت کے لیے جائیں تو جو ہے نا اس کے آداب کیا ہیں کہ آپ کو کن آداب کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلے کچھ باتیں تمہیدی طور پر میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہے نا قبروں کی زیارت کون کر سکتے ہیں، پہلی بات۔ پھر دوسری بات، قبروں کی زیارت کا مقصد کیا ہونا چاہیے، مقصد کیا ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد قبروں کی زیارت کیسے ہونی چاہیے۔ تو قبروں کی زیارت کون کر سکتے ہیں؟ قبروں کی زیارت جو ہے نا مرد بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں، لیکن بعض علماء کے پاس عورتیں نہیں کر سکتی۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ عورتوں کو قبروں کی زیارت کی اجازت نہیں ہے۔ ان کی دلیل ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ علی زوارات القبور او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ قبر کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس حدیث کو پیش نظر رکھ کر اور فتنے کے پیش نظر بعض علماء نے کیا ہے معلوم ہے یہ کہا ہے کہ قبروں کی زیارت درست جو ہے نا نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک حدیث کا سوال ہے، امام ترمذی نے جو ہے یہ حدیث جو لعنت والی جو حدیث ہے، اس کے تعلق سے امام ترمذی نے خود یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ یہ حدیث خبروں کی زیارت کی اجازت دینے سے پہلے کی ہے۔ پہلے آپ نے فرمایا خبروں کی زیارت سے منع بھی فرمایا تھا، اور سب سے منع فرمایا تھا، مردوں اور عورتوں کو سب کو کیا کر دیا تھا، منع فرما دیا تھا، اور عورتوں کو بھی خاص طور پر جو ہے نا یہ فرما دیا تھا کہ لعنت کرنے والی زیارت کرنے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لیکن بعد میں سرکار نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لہذا اب تم اس کی زیارت کر سکتے ہو۔ جب سرکار نے عام طور پر زیارت کا حکم دیا ہے تو اس میں مرد بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئی۔ تو یہ جو لعنت والی حدیث ہے اجازت کی حدیث سے پہلے کی ہے، یہ علماء نے کہا ہے۔ تو بہرحال عورتوں کے لیے اجازت تو ہے لیکن شرائط بھی ضرور ہیں۔ عورتوں کے لیے اجازت تو ہے لیکن شرائط بھی ہیں۔ کیا شرائط ہے؟ عورتوں کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے شوہر کی اجازت لے کر زیارت کے لیے جائے۔ شوہر اجازت دے تو جائے، شوہر اجازت نہ دے تو کیا ہے معلوم ہے نہ جائے، کیونکہ قبروں کی زیارت مستحب ہے، شوہر کی اطاعت واجب ہے۔ اور پھر دوسرا، جب جا رہے ہیں زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو پردے کا اہتمام کریں، پردے کا جو ہے نا اہتمام کریں۔ اور دوسرا، وہاں جانے کے بعد بھی خاص طور پر پردے کا اہتمام کریں، اور زرق برق لباس پہن کر، جھنکار والے جو ہے نا لباس پہن کر یا خوشبو لگا کر جو ہے نا نہ جائے۔ مرد اور عورت کی خوشبو میں دو فرق ہے، عورت کی خوشبو زیادہ ہوتی ہے، مرد کی خوشبو میں بو زیادہ ہوتی ہے، رنگ نہیں ہوتا۔ عورت کی خوشبو میں رنگ ہوتا ہے، بو نہیں ہوتی، جیسے مہندی وغیرہ کو بھی اس کی مثال دی گئی ہے۔ تو بہرحال ایسا لباس نہ پہنے، برقع وغیرہ جو بھی لباس ہو کہ غیروں کی نظر کیا ہے آپ کی طرف متوجہ ہو۔ تو پہلے تو شوہر کی اجازت لیں، دوسرا خوشبو لگا کر زرق بر لباس پہن کر یا جو ہے نا تنگ لباس پہن کر، جھنکار والے زیور پہن کر کیا کریں نہ جائے۔ وہاں جانے کے بعد مردوں سے نہ ملے، مردوں اختلاط نہ ہو، مردوں اور عورتوں کا اختلاط کیا ہے معلوم، وہاں پر میل ملاپ زیارت گاہ کے پاس نہ ہو۔ اور وہاں جا کر جو ہے نا جو مقصد ہے زیارت کا مقصد، وہ زیارت کا مقصد پورا کر لیں، آ جائے۔ یہ جو زیارت کے میں جو طریقے بتا رہا ہوں یہ عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے، اولیاء کے لیے بھی ہے، سرکار کی زیارت کے بھی ہے، سب کے بتا رہا ہوں ایک ساتھ آپ کے سامنے۔ تو وہاں جانے کے بعد آپ کیا کریں معلوم ہے، جو بھی ہے وہ کر لے کے جو ہے نا زیارت کر لے کے فوراً نکل جائے، پردے کا پورا پاس و لحاظ رکھے۔ اور اپنی کسی عزیز کی خبر کے پاس آپ گئے ہیں، کسی رشتہ دار کی، تو وہاں جا کر روا روٹ نہ کریں، جزا و فضا جو ہے نا نہ کریں۔ اگر عورتیں ان باتوں کا لحاظ رکھتی ہیں تو تبھی ان کے لیے زیارت قبور جائز ہے۔ جن علماء نے زیارت قبور کو جائز قرار دیا ہے انہوں نے اس شرائط کے ساتھ زیارت قبور کو جائز قرار دیا ہے۔ اگر عورتیں اس بات کا لحاظ نہیں رکھ سکتی تو پھر انہیں نہیں جانا چاہیے، گھر سے ہی فاتحہ یا ایصال ثواب کیا کرنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ تو آج ہمارا ماحول دیکھا جائے تو درگاہوں کے پاس بے پردگی عام ہو چکی ہے، بلکہ ہم نے درگاہوں کو پکنک گاہ بنا لیا ہے، پکا لیے کر لیے، جا کے وہاں درگاہوں کے پاس بیٹھ کر۔ عام طور پر درگاہوں کا جو احاطہ ہوتا ہے وہاں کئی خبریں ہوتی ہے، وہ قبرستان ہوتا ہے، اور قبرستان میں کھانا خود منع ہے۔ ہم جا کر وہاں کیا کرتے ہیں، ایک پکنک کے طور پر جا کر، ہاں آپ نے کھانا لے گیا ہے، دور کسی علاقے میں گئے ہیں جیسے گلبرگہ وغیرہ گئے ہیں
تو وہاں پر گئے ہیں تو آپ نے توشہ وشہ ہے کمرے میں کھا لیجیے یا کہیں باہر دوسرے مقام پر جنگل میں وغیرہ کھا لیجیے، لیکن وہاں ایریے میں جو بارگاہ کے جو ایریے ہوتے ہیں وہ عام طور پر بعض خبریں نظر آتی ہیں، بعض نظر جو ہے نا نہیں آتی، کہیں وہاں قبرستان ہوتا ہے۔ اب گلبرگہ شریف کی ہی آپ مثال لے لیجیے، وہاں کئی خبریں موجود ہیں، ہم وہاں پر جا کر دیکھیں گے لوگ عورتیں کیا ہے معلوم بیٹھ کر کھاتے رہتے ہیں، بے پردگی ہوتی رہتی ہے۔ پھر بھی گلبرگہ میں یہ احتیاط رکھی گئی ہے کہ بازار کے پاس عورتوں کو جانے نہیں دیا جاتا، عورتوں کا الگ دروازہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عورتیں بن سور کر بے پردگی کے ساتھ اسی دروازے کے پاس ٹھہرتی ہیں جہاں سے مرد زیارت کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں جاتے ہیں، جبکہ پچھلے ایرے میں کیا ہے معلوم سماخانے کی جانب کیا ہے عورتوں کے لیے دروازہ الگ رکھا گیا ہے، اس کے باوجود بھی ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں بے پردگی کا لحاظ پردے کا لحاظ نہیں رکھتی، وہاں پر جا کر کرتی ہیں۔ تو وہاں بزرگ کی زیارت 1 مرتبہ، عورت کی زیارت 2 مرتبہ ہوتی ہے۔ اس میں انتظامیہ کا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ ہمارا اپنا قصور ہے، ہمارے مردوں کا قصور زیادہ ہے۔ میں اسے بتاتا ہوں جو اپنی عورتوں کو پردوں کا اہتمام نہیں کرنا۔ تو یہ زیارت مستحب ہے اور بے پردگی حرام ہے، ایک مستحب کام کرنے کے لیے آپ حرام کام کر رہے ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے آپ کے لیے؟ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنی عورتوں کو پردہ نہیں کرا سکتے یا آپ کی عورتیں پردہ نہیں کر سکتی تو مت لے جائیے، یہ سب میں بہتر ہے، کیونکہ ایک مستحب چیز کے لیے حرام کام نہیں کرنا ہے۔ رحمت آباد کا معاملہ بھی ویسے ہی ہے، اجمیر شریف کا تو پوچھیے ہی مت، عورتیں اور مرد بالکل ایسے مل کر چلتے ہیں درگاہ شریف میں۔ آپ لوگ بھی جو گئے ہیں وہ دیکھیں گے، بھونر کے بہت لوگ جاتے رہتے ہیں اجمیر شریف کو، جبکہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے آپ عمرہ یا حج کے لیے گئے ہیں، حجر اسود کو چومنا ہے اگر آپ کو تو وہاں بھیڑ زیادہ ہے، عورت مرد مل کر چلنے کا اندیشہ ہے، تو عورت کو حکم ہے کہ وہ دور سے ہی کیا کرے، اشارے سے حجر اسود کو بوسہ دے، قریب حجر اسود کو جا کر بوسہ نہ دے۔ کعبۃ اللہ حجر اسود کے تعلق سے یہ فقہا نے لکھے ہیں، تو یا تو مزارات کے پاس تو ہم اس کا اور کر دے رہے ہیں۔ جب آپ دیکھیے ایک عورت اور مرد جب اللہ ایک بزرگ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، بالکل مل کے دب کے چل رہے ہیں، تو وہاں کہاں زیارت کا قصد کہاں ہے، عبرت کا خیال کہاں ہے، نیکی کا خیال کہاں گیا؟ وہ تو فتنہ ہو گیا۔ تو اس بات کا لحاظ رکھیے، تو جا سکتے ہیں تو ان شرائط کے ساتھ جانا ہے، ورنہ اگر نہیں تو پھر نہ آپ اپنی عورتوں کو لے جائیے، نہ اپنے جو ہے نا خود آپ جو ہے نا عورتیں اگر کہیں ہیں تو احتیاط کیجیے، دور سے زیارت کر لیجیے۔ تو یہ ایک مستحب کام کے لیے حرام کام کرنے سے نہ اللہ خوش ہوگا، نہ رسول خوش ہوگا، نہ بزرگ خوش ہوگا۔ یہ بات خاص طور پر کیا کیجیے جو ہے نا لحاظ اس بات کا رکھیے۔ تو یہ پہلا جو ہے نا یہ پہلی بات، تو یہ کون جا سکتے ہیں کون نہیں جا سکتے، مرد بھی جا سکتے ہیں، عورتیں بھی جا سکتے ہیں، لیکن ان شرائط کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب رہا دوسری چیز، وہاں کس مقصد سے جانا چاہیے۔ درگاہوں کو جو جا رہے ہیں، عام مومن کی مزار ہو درگاہ یا سرکار کی، تو کس مقصد سے جانا چاہیے؟ تو جو ہے اگر ایک عام مومن کی مزار پر اگر آپ جا رہے ہیں، عام قبرستان میں اپنے عزیزوں کی مزار پر آپ قبر پر اگر آپ جا رہے ہیں، تو آپ کی نیت ایصال ثواب اور عبرت ہونی چاہیے۔ آپ کی نیت عبرت اور ایصال ثواب ہونی چاہیے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ عبرت کیا ہے؟ عبرت کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن مجھے بھی یہاں آنا ہے، ایک دن مجھے بھی اس دنیا کو اس جہان کو آباد کرنا ہے، یہاں اچھے اچھے وقت کے بڑے پہلوان، مالدار، بڑے لیڈر، بڑے قائد آج یہاں پر دفن ہیں بے بسی کی حالت میں، مجھے بھی ایک مرتبہ یہاں پر آنا ہے، مجھے بھی اس قبر کے گڑھے میں سونا ہے، مجھے بھی اس مٹی تلے اس زمین کے تلے دبا رہا ہے، میرے جسم کو دبایا جائے گا، یہ عبرت ہے۔ اور دوسرا ایصال ثواب، آپ فاتحہ دلا کر کیا کیجئے، ان کو ثواب کیا کیجئے، پہنچائیے۔ وہ کیسا دلانا آگے بتاتا ہوں میں۔ تو یہ ثواب پہنچائیے، ایصال ثواب کرنا۔ تو عام مومن کی اگر مزار پر جائے تو ثواب جو بھی آپ پڑھے ہیں اس کو ثواب پہنچانا، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اور عبرت کے لیے آپ کو جانا ہے۔ اگر کسی اللہ والے کی مزار پر اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو وہاں بھی یہی چیزیں ہیں، عبرت ایصال ثواب، مگر وہاں حصول فیض بھی ایک چیز ہے۔ عبرت کیا ہونی چاہیے؟ اگر دنیا میں زندہ رہنے کا حق ہوتا تو یہ اللہ کے ولی کو ہوتا، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزاری ہے۔ دنیا میں اگر جینے کا حق ہوتا تو ان کو ہوتا، لیکن قانون قدرت یہ ہے کہ کوئی بھی اللہ کا محبوب بندہ ہو وہ اسے اس دنیا سے جانا ہے۔ تو ہمیں بھی اس دنیا سے جب رہنے کا حق رہنے والے یہ لوگ نہیں رہ سکے تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے، ایک دن جانا ہے، یہ عبرت ہونی چاہیے۔ اور دوسرا ایصال ثواب،
بزرگوں کو خواہ گھر میں سے کریں یا مزار کے پاس جا کر ایصال ثواب پڑھ کر جو بخشنا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ عام نیت، آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اے اللہ میں نے جو بھی پڑھا ہے یہ فلاں، مثال کے طور پر بندہ نواز کی بارگاہ میں جو ہے نا، بندہ نواز کی بارگاہ میں میرا ثواب بطور ہدیے کے پہنچا، یہ کہنا ہے۔ بزرگوں کے تعلق سے ہدیے کی نیت رکھنا ہے، یہ نیت نہیں رکھنا کہ میں اپنی پڑھنے سے، اپنے فاتحہ سے ان کو فائدہ پہنچاؤں گا، ان کی بارگاہ میں بطور ہدیے کے میرا جو ہے نا ثواب پہنچے۔ یہ میرے استاد محترم شیخ الحدیث محمد خواجہ شریف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، بزرگوں کی بارگاہ میں کبھی بھی ایصال ثواب کرے تو ہدیے کا نظریہ رکھ کر کرنا چاہیے، ہدیے کا نظریہ رکھ کر کرنا چاہیے۔ میں ثواب پہنچا رہا ہوں، پڑھ کر ان کو فائدہ پہنچا رہا ہوں، یہ نیت آپ کی عام مومنین کے تعلق سے ہے، کر لیجئے، لیکن بزرگوں کے تعلق سے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیا ہونا چاہیے؟ عبرت کہ جب یہ اس دنیا میں نہیں رہے جو رہنے کے حقدار تھے، پھر ہمارا کیا مسئلہ ہے۔ پھر دوسرا، ایصال ثواب بھی بطور ہدیے کے کرنا ہے۔ اور تیسرا، امام غزالی فرماتے ہیں احیاء العلوم میں کہ بزرگوں کی زیارت حصول فیض کے لیے کرنا ہے۔ اللہ نے انہیں جو خیر کا منبع بنایا ہے، خیر کا مرکز بنایا ہے، اللہ رب العزت ان کا فیضان، ان کا خیر ہم تک بھی پہنچائے، ان کے علوم سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، ان کی جو ہے نا فیوز سے ہمارے قلوب کو بھی کیا کرے، منور فرمائے۔ تو بزرگوں کی زیارت، عبرت، ایصال ثواب بطور ہدیہ اور حصول فیض، یہ تین جیسے بزرگوں کی ہونا چاہیے۔ تیسرے، سرکار کی جو زیارت ہوتی ہے، وہ زیارت تو جو ہے نا، وہ سرکار کی زیارت جو ہے، وہ سرکار کی زیارت جب سرکار کی بارگاہ میں جائیں تو وہ حصول شفاعت کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جو ہے جس نے میری زیارت کی اس پر میری شفاعت، اس کی میری بخشش قیامت کے دن کیا ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی۔ تو سرکار کی بارگاہ میں جو حاضر ہوتے ہیں تو غلامی کے ذریعے، غلام کا سلام عرض کرنے کے لیے، صلاۃ و سلام کی پیشکشی کے لیے اور شفاعت کے حصول کی غرض سے جانا چاہیے۔ اور جو ہے نا خاص طور پر یہ بات یاد رکھیے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں جب جائیں تو سر ان کے قدموں میں ڈالنے سے بہتر یہ ہے کہ دل ان کے قدموں میں ڈالیں، دل ان کے قدموں میں جو ہے نا ڈالیں۔ اگر وہ باحیات ہوتے تو کیسے ادب و احترام کے ساتھ جاتے تھے، ویسے کیا کریں، ان کی بارگاہ میں کیا کریں، جو ہے نا جائیں۔ اور سرکار کی بارگاہ میں جانا نصیب ہو تو وہاں تو نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید ایجا کا معاملہ ہے کہ جنید و بایزید جیسے اولیاء سرکار کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تو پھر جو ہے نا زور سے سانس لینے کو بھی بے ادبی سمجھا کرتے تھے۔ تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونا نصیب ہو، ان مبارک فضاؤں میں سانس لینا اگر نصیب ہو، اللہ وہ سعادت اور وہ جو ہے نا نیک بختی نصیب فرمائے۔ اور کوشش بھی کیجئے، دعا بھی کیجئے کہ زندگی میں وہ مقام پر جانا آپ کو نصیب ہو جائے۔ اگر جو ہے نا نیک بختی کے ساتھ سرکار کی کرم نوازی ہو جائے، بلا لیں، تو وہاں جانے کے بعد سرکار کے سامنے جب کھڑے ہوں تو یہ تصور ہونا چاہیے کہ کائنات میں روئے زمین پر اس سے بزرگ اور برتر کوئی بارگاہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بزرگ بارگاہ نہیں ہے۔ کائنات میں جتنا ادب کے جتنے پیمانے ہو سکتے ہیں، ادب کے جتنے اصول ہو سکتے ہیں، ادب کے جتنے ضوابط اور قواعد ہو سکتے ہیں، وہاں جتنے بھی اپنائے جائیں وہ کم ہے۔ ایک معمولی مثال میں آپ کے سامنے دیتا چلو، ایک معمولی مثال، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں جو ہے نا طائف کے دو لوگ آئے، تھوڑا زور سے بات کرنے لگے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ادراؤ میں ادراؤ بلکہ نہیں بلائے، بلکہ کنکر لے کر ان کو مارا، مار کر متوجہ کیا، اشارے سے بلائے، بلا کر پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم مدینے کے ہوتے تو سرکار کی بارگاہ میں بلند آواز سے گفتگو کرنے پر میں تمہیں کوڑے مارتا تھا۔ یہ ادب ہے بارگاہ مصطفیٰ کا۔ مگر بہت افسوس، بہت تکلیف کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، وہاں بھی ہمارے لوگ جا کر سیلفیاں لیتے ہیں، فوٹو لیتے ہیں، ویڈیوز جو ہے نا لے کر جو ہے نا لوگوں کو ویڈیو کالنگ کر کے اپنے گھر والوں کو بتاتے ہیں۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے وہاں پر جانے کے بعد، وہ کعبۃ اللہ کے طواف کے دوران ہو یا حرم کعبہ میں ہو، طواف کرتے رہتے ہیں، ویڈیو کالنگ چلتی رہتی ہے۔
ارے خدا کی بارگاہ میں طواف کر رہے ہیں، ایک مجرم کی طرح تمہیں طواف کرنا چاہیے، بلکہ فقہا نے احتیاط یہاں تک بھی لکھا ہے کہ کعبے کی طرف رخ بھی نہ کرو، پیٹ بھی مت کرو، ایک مجرم کی طرح سر جھکا کر طواف کیا کرو۔ بارگاہ مصطفیٰ میں ادب کا احترام یہ ہونا چاہیے، لیکن وہاں افسوس سوائے چند لیکن بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ جب گزرتے ہیں سرکار کی جالی کے سامنے تو ان کے آنسو رواں دوا ہو جاتے ہیں، تو بعض ہوتے ہیں تو نمک جو ہے نا کھانے میں چاول میں کنکر کے مترادف، لیکن اکثر بہت افسوس کی بات، بہت افسوس تکلیف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، وہاں سیلفیوں میں اور ویڈیو کالنگ میں وہاں پر وقت گزر جاتا ہے۔ ارے کہاں پر کھڑے ہیں آپ؟ کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کسی مردے کے سامنے کھڑے نہیں ہیں، بلکہ اس ذات کے سامنے کھڑے ہیں جو وہاں آرام فرما ہو کر مدینے میں بھی ہیں تو آپ کی خبر رکھتی ہے، ہندوستان میں بھی رہتے ہیں تو آپ کی خبر رکھتی ہے۔ مگر میری آپ سے گزارش ہے، جہاں تک میری یہ بات پہنچتی ہے، اگر آپ کو حج کو جانا نصیب ہو، عمرے کو جانا نصیب ہو، سرکار کی بارگاہ میں جانا نصیب ہو، تو یہ کام آپ مت کیجئے، ویڈیو کالنگ کا جو ہے نا مت کیجئے طواف کے دوران اور حرم میں، اور سرکار کی بارگاہ کا پاس و لحاظ رکھیے۔ تو سرکار کی بارگاہ میں ادب و احترام ضروری ہے، اور شفاعت کے حصول کے لیے کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنا ہے۔ پھر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد رفتہ رفتہ اس کے آداب الگ ہے، تو لہذا وہ صلاۃ و سلام پیش کرنا چاہیے، اور یہ سمجھ کر وہاں زیارت کرنا چاہیے کہ یہ بارگاہ روئے زمین پر سب سے افضل ترین بارگاہ ہے، کیونکہ وہ بے مثل مخلوق کی بارگاہ ہے۔ جس طرح سرکار کا کوئی ثانی نہیں ہے دنیا میں مخلوق میں، اسی طرح مخلوق میں، دنیا میں نہیں پوری مخلوق میں، اسی طرح آپ کے بارگاہ کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو اس مقام پر بھیجا ہے تو آپ کے اندر شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ ادب و احترام بھی ہونا چاہیے کہ اس ناپاک کو، اس گناہگار کو اللہ نے اس مبارک زمین پر جانے کی سعادت نصیب فرمائی۔ وہاں آپ کو بہت سے مناظر دیکھیں گے، عرب کو بھی دیکھیں گے بڑی جرأت کرتے ہوئے، ہر ایک ایسے بھی دکھیں گے، لیکن ہمیں ان کو اپنانا نہیں ہے، ہمیں اپنے حساب سے کام کرنا ہے، ادب کا دامن وہاں چھوڑنا نہیں ہے۔ تو بہرحال الغرض عزیزان محترم، یہ مقصد میں بتا رہا تھا، مرد اور عورت جا سکتے ہیں لیکن عورت شرائط کے ساتھ جائے گی، اور مقصد کیا ہونا چاہیے؟ عام مومنین کی زیارت عبرت کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، دعائے مغفرت کے لیے ہونا چاہیے۔ بزرگان دین کی زیارت جو ہے نا عبرت کے لیے، ایصال ثواب ہدیے کے لیے، اور حصول فیض کے لیے۔ سرکار کی بارگاہ میں جب جائے تو حصول شفاعت کے لیے جائے۔ تو عزیزان محترم، وہاں جانے سے سرکار کی عظمت نہیں ہے، بلکہ وہاں ہماری عظمت بڑھ جاتی ہے، وہاں ہماری عظمت بڑھ جاتی ہے۔ ایک شاعر کا شعر میں آپ کے سامنے بتاتا چلو۔ ایک شاعر نے سرکار کی شان میں لکھی، شان لکھ کر نعت لکھی، نعت لکھ کر کہا: ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد، کہ میں نے اپنی نعت اور اپنے کلام سے سرکار کی تعریف نہیں کی، بلکہ سرکار کی نعت لکھ کر میں نے اپنے کلام کی عزت بڑھا دی ہے۔ تو وہاں جانے کے بعد آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے، آپ کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ وہ سانسیں جو سرکار کی بارگاہ میں، سرکار کے روضے میں، سرکار کے مبارک شہر میں لی جاتی ہیں، زندگی کی کوئی سانس اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور وہ دیدار جو سرکار کی بارگاہ میں آپ نے کیا ہے، وہ جو مقام، جو سرکار کی جالی کا جو دیدار اور منظر ہے، دنیا کا کوئی حسین سے حسین منظر وہاں وہ کام جو ہے نا وہ مقابلہ اس کا نہیں کر سکتا۔ تو آپ دنیا کی سب سے بڑی بارگاہ میں، روئے زمین پر سب سے مقدس بارگاہ میں، روئے زمین کی سب سے پاکیزہ ہوا میں، روئے زمین کا سب سے بہتر منظر کا مشاہدہ آپ کر رہے ہیں، تو وہ وقت سیلفی میں، ویڈیو کالنگ میں اور غفلت میں نہ گزرے، پوری محبت اور ادب کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے سرکار کی بارگاہ کے سامنے سے گزرے۔ نہیں معلوم کہ نظر پڑ جائے تو دل میں انخلاف پیدا ہو جائے گا۔ تو الغرض عزیزان محترم، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا عرض کی۔ تو یہ زیارت قبور کا کیا ارادہ، کیسا مقصد کیسے ہونا چاہیے؟ اب زیارت قبور کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تو زیارت خیر سرکار کی زیارت کا مسئلہ تو ایک طرف سے آتے ہیں، ایک طرف سے لوگ چلے آتے ہیں، وہاں ایک نظم ہے، نظام ہے۔ اب عام طور پر عام مسلمان ہیں یا اولیاء اللہ کی مزارات کے پاس اگر آپ جاتے ہیں تو زیارت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تو زیارت کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے آپ جس کی بھی قبرستان میں اگر جاتے ہیں تو خبروں کو نہ کھندے، اس بات کا لحاظ رکھیں کہ خبروں کو نہ کھندے، کیونکہ قبر پر پیر رکھنا آگ کے انگارے پر پیر رکھنے کی طرح ہے، اس سے صاحب خبر کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو قبرستان کو جب جائیں تو سب سے پہلے داخل ہونے سے پہلے سلام کرے، السلام علیکم دار قوم مؤمنین و انا انشاء اللہ بکم لاحقون۔ لمبی دعائیں بھی روایتوں میں مختلف دعائیں آئی ہیں، یہ مختصر اور اس سے طویل بھی آئی ہیں، اور جو ہے نا کئی دعائیں بھی جو ہے نا آئی ہیں۔ تو آپ اگر بڑی یاد ہے تو بڑی، یا چھوٹی بھی یاد ہے تو السلام علیکم یا اہل القبور بھی آپ جو ہے نا کہہ سکتے ہیں۔ تو جب جائیں قبرستان میں تو میت کے پیر کی طرف سے داخل ہو، سر کی طرف سے داخل ہوتے ہیں تو میت کو تکلیف ہوتی ہے۔
میت کے کیسا جائیں؟ اب دیکھیے آپ مثال کے طور پر میں بیٹھا ہوا ہوں، میت کا سر ادھر ہوتا ہے شمال کی جانب، پیر جنوب کی، ایسا یہ ایسے اب عام طور پر جو ہے نا ایسا رکھتے ہیں میت کو. تو یہ اگر آپ جاتے ہیں، پیر میت کے پیر ہیں، میت کے پیر سے لیفٹ سائڈ آ جائیے آپ، میت کے پیر سے کیا ہو جائیے؟ لیفٹ سائڈ آ جائیے. میت کے سینے کے برابر آ جائیے، اس طور پر کہ آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف ہو اور سینہ جو ہے نا میت کے طرف، اس طرف آ جائیے، پیروں سے طرف سے آئیے، آ کر سینے کے برابر کھڑے ہو جائیے. کھڑے ہو کر فاتحہ دیجیے. فاتحہ میں کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ یاسین پڑھنا ہے تو یاسین پڑھیے. یاسین پڑھنے سے بھی جو ہے نا بہت زیادہ عذاب میں تخفیف، پورے قبرستان کے لوگوں کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. تو یاسین پڑھنا ہے، موقع ہے آپ کو یاسین پڑھیے. نہیں موقع اتنا زیادہ نہیں ہے تو آپ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ یا 7 مرتبہ بھی سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں آپ. 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3، 5، 7، 9، 11 ان اتنوں میں سے کوئی 1 مرتبہ جو ہے نا کوئی عدد آپ کیا کریں، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھیں. اور 1 مرتبہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک پڑھیں. اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس کے بعد آمن الرسول پڑھیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، وہاں تک واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین یہاں تک. پھر اس کے بعد سورہ تکاثر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. پھر اس کے بعد سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق. اس کے بعد سورہ ناس قل اعوذ برب الناس. میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آپ ایک آیت پڑھیں گے، پورا سورہ ہے. پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف. یہ آپ پڑھیں. نہیں اگر آپ کو اتنے نہیں آتے تو اس میں سے جو آتے ہیں وہ پڑھیے، جو آتے ہیں جو ہے نا وہ پڑھیں. یا اگر آپ کو وقت اتنا نہیں ہے تو جتنا پڑھ سکتے ہیں یا پڑھیے، یا کم از کم وقت تھوڑا ہے تو نہیں پڑھنے سے بہتر ہے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر بھی ایصال ثواب آپ کر سکتے ہیں. جتنی دیر اچھے انداز میں خشوع و خضوع سے آپ کر سکتے ہیں یہ کہے کریے. اس کے بعد فاتحہ دینے کے بعد عام میت عام مسلمان ہے تو اس کی دعائیں مغفرت کے لیے، سرکار کی شفاعت کے لیے، اس کی قبر کی جو ہے نا کشادگی کے لیے، اس کی قبر کی راحت کے لیے کیا کیجئے؟ دعا کیجئے. اور اگر بزرگان دین کے پاس جاتے ہیں تو آپ جو بھی پڑھے ہیں اس کا ثواب بزرگ کی بارگاہ میں بطور ہدیے کے پیش کیجئے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کیجئے. ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کیجئے اور دعا کیجئے کہ اے اللہ مجھے ان کے علوم اور فیوض سے مجھے بہرہور فرما، ان کا فیض مجھ پر جاری جو ہے نا فرما. یہ دعا کیجئے. پھر اس کے بعد سرکار کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں تو صلاۃ و سلام کا ہی وہاں فاتحہ وغیرہ کا آپ کو اتنا موقع جو ہے نا نہیں ملتا. اگر فاتحہ کا موقع ملا تو بڑی سعادت مندی کی بات ہے، لیکن عام طور پر رش ایسی ہوتی ہے کہ وہاں آپ کو خالی سلام کرتے ہوئے جو ہے نا گزرنے کا موقع ملتا ہے. پولیس والے وغیرہ وہاں پر ٹھہرنے آپ کو جو ہے نا نہیں دیتے. تو بہرحال یہ فاتحہ کرے، عام مومن کے پاس دعا کرے، بزرگوں کے پاس دعا کرے، سرکار کے پاس صلاۃ و سلام جو ہے نا پیش کر لیے. اس کے بعد یہ آپ کی زیارت کا طریقہ ہو گیا. پھر واپس آتے وقت بھی کیا کیجیے معلوم ہے، اس انداز میں آئیے کہ خبروں کو جو ہے نا نہ کھندے، خبروں کو نہ کھندے. اور دوسری بات جو ہے نا یہ تو زیارت قبور کے آداب ہو گئے. اب اس کے بعد قبرستان میں اب چند باتیں میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. عام طور پر اگر جمعہ کے دن ہمارے پاس لوگ کیا ہے قبروں کی زیارت کرتے ہیں. بہت سے لوگ جمعہ سے پہلے کرتے ہیں. جمعہ سے پہلے قبروں کی زیارت مت کیجیے، کیونکہ قبر کی زیارت مستحب ہے اور اذان ہونے کے بعد نماز جمعہ کی تیاری کرنا واجب ہے. تو لہذا جو بھی زیارت کرنا ہے آپ کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد کیا کیجیے، مرحومین کی کیا کیجیے زیارت کیجیے، جمعہ سے پہلے مت کیجیے. اور دوسرا ہمارے پاس عام طور پر درگاہوں کے پاس گئے تو بھی بیٹھ کر توشے لے جا کر کھانا وانا کھاتے ہیں، یہ مت کیجیے. وہاں قبرستان ہوتا ہے عام طور پر اور یہ وہاں عبرت کا مقام ہے، آپ کو پکنک کا مقام نہیں ہے. اور دوسری بات ہمارے پاس کوئی مر جاتے ہیں، انتقال ہو جاتے ہیں تو نماز جنازہ کے بعد بسا اوقات مسجد میں موز کھجور ہوئے تقسیم کرتے ہیں، قبرستان میں بسا اوقات موز کھجور ہوئے تقسیم کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں. ٹھیک ہے اگر ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن مسجد کے باہر اور قبرستان کے باہر تقسیم کریں، کیونکہ یہ دو مقامات کھانے اور پینے کے لیے نہیں ہے. ان کے آداب یہ، قبرستان تو عبرت کا مقام ہے اور دوسرا مسجد تو آداب یہ ہے کہ وہاں پر کھایا نہ پیا جائے. مسافر اور معتکف کے لیے کھانے اور پینے کی کیا ہے وہاں پر اجازت ہے. تو بہرحال یہ بات کا خاص طور پر جو ہے لحاظ رکھیں. جو بھی آپ کو تقسیم کرنا ہے دفنانے کے بعد باہر جب نکل رہے ہیں قبرستان کے دروازے پر تقسیم کریں یا مسجد کے دروازے کے باہر کے دروازے پر تقسیم کریں. ایصال ثواب کی اگر نیت ہے کچھ کھلا کر ثواب پہنچانا ہے یا پانی کی جو ہے نا پلانا ہے جو بھی ہے تو یہ اس طرح کا خاص طور پر پاس و لحاظ جو ہے نا رکھیں. تو یہ شب برات کے پیش نظر زیارت قبور کے آداب اور اس سے متعلقہ جو ضروری جو ہے نا باتیں تھیں وہ آپ حضرات کے سامنے کیا کی گئی رکھی گئی. اور جو ہے نا ابھی تو 2 عنوانات باقی تھے
ایک تو مسائل ہیں اور دوسرا بانی جامعہ کی کتاب کا خلاصہ، مضامین کا خلاصہ تھا، لیکن مسائل میں آپ کو ایک بات رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ مسائل میں آج چونکہ غسل کا طریقہ، غسل کب فرض ہوتا ہے، پھر اس کے تعلق سے پیش آنے والے نئے مسائل، بعض جو ہے نا شبہات جو پیش آتے تھے، جو خیالات پیش آتے تھے، وہ بھی آپ کے سامنے تفصیل ایک مختصر قدر تفصیل کے ساتھ کیا ہے بیان کیا جاتا رہا۔ اب غسل کے بعد تیمم کا مسئلہ تھا، تو تیمم کے کچھ مسائل بیان کرنے کا ارادہ کیا گیا تھا لیکن وقت نہیں ہے، لہذا میں خالی تیمم کی تعریف کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں تاکہ وہ اس عنوان پر بھی کچھ بات ہو جائے۔ تیمم کے معنی، تیمم یہ ایک عربی لفظ ہے اور اس کے معنی ہے ارادہ کرنا۔ تیمم کے لفظی معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی زبان میں پاک کرنے والی مٹی سے جو ہے نا پاکی کا ارادہ کرنا، پاک کرنے والی مٹی سے پاکی کا ارادہ کرنا، یہ تیمم کہلاتا ہے۔ پاک کرنے والی مٹی سے پاکی کا ارادہ کرنا تیمم کا۔ مٹی ایک پاک ہوتی ہے، ایک پاک کرنے والی ہوتی ہے۔ پاک مٹی پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن تیمم نہیں کر سکتے، بلکہ تیمم کے لیے پاک کرنے والی مٹی ہونا ضروری ہے۔ سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر ایک زمین ہے، زمین پر بچہ پیشاب کر دیا، وہ زمین سوکھ گئی، نجاست کا اثر، پیشاب کا اثر ختم ہو گیا، آپ اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ پاک مٹی ہے، لیکن اس پہ تیمم آپ نہیں کر سکتے۔ پھر وہ پاک، جب تک کہ وہ پاک کرنے والی نہ ہو جائے۔ پاک کرنے والی کیسا ہونا؟ بارش کی وجہ سے وہ بہہ کر پانی سے صاف ہو جانا، یا خود آپ پانی بہانا، یا اس کو الٹا کر دینا آپ، تو وہ اس وقت کیا ہوتی ہے؟ وہ پاک کرنے والی ہوتی ہے، اس پر تیمم کر سکتے ہیں۔ تو پاک مٹی پر آپ تیمم نہیں کر سکتے، پاک کرنے والی مٹی پر آپ کو تیمم کرنا چاہیے۔ پاک مٹی پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ چند بات ہے۔ تو تیمم کہتے ہیں پاک کرنے والی مٹی سے پاکی کا ارادہ کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ شریعت کی اصطلاح میں، یعنی شریعت کی زبان میں تیمم کہلاتا ہے۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی، معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔